تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 183 اور 184۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزہ رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ ان آیات میں رمضان مبارک کے روزوں کی فرضیت کا اعلان اور اظہار فرمایا ہے۔ جس طرح نماز و زکوٰۃ پہلی امتوں پر فرض تھی، اسی طرح سے روزے بھی ان پر فرض تھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم میں یہ بتایا ہے کہ روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ پہلی امتوں پر بھی فرض ہوئے تھے، یعنی روزے جو ہے پہلی امتوں پر بھی فرض ہوئے تھے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے بھی روزے رکھے، تم بھی روزے رکھو۔ پھر روزے کی حکمت اور فائدہ بتاتے ہوئے فرمایا لعلکم تتقون، کہ روزہ رکھنے سے نفس کے تقاضوں پر ضد پڑتی ہے اور قوہ شہوانیہ میں ضعف آتا ہے، اور تقوی صغیرہ و کبیرہ، ظاہرہ اور باطنہ گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ اور شروع میں جب روزے فرض کیے گئے تھے تو یہ آسانی بھی دی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ ادا کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ بعد میں آیت نمبر 185 نازل ہوئی جو آگے آ رہی ہے۔ اس آیت نے اس سہولت کو واپس لے لیا اور یہ حتمی حکم دے دیا کہ جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ ضرور رکھے۔ تاہم فدیے کی سہولت ان لوگوں کے لیے اب بھی باقی ہے جو نہایت بوڑھے ہیں اور ان میں روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہ ہو، اور آئندہ ایسی طاقت پیدا ہونے کی امید بھی نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔